ابھی علامہ صاحب دل کا درد پیش کر رہے تھے کہ ظالم حکمران ظالم حکمران ظالم ہے نا، ظالم حکمران کی بات پوری دنیا میں ہو رہی ہے. توجہ کرو بھائی، میرا بھیا بیٹھ جاؤ بابا، نذرانہ بھی رکھو. میں دیکھیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ نذرانہ دو کو کسی کو تو اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے لکھا جو ہدیے کا انکار کرے گا، حدیث پاک ہے ایک دن اللہ اس پر ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے. تو میں گھمنڈ کے لیے تکبر کے لیے انکار نہیں کر رہا ہوں، آپ لا کے دے رہے میرے نبی کی نالین کا صدقہ ہے. لیکن میرے لیے اس وقت سب سے بڑا نذرانہ یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں اور عمل کریں. اور اگر آپ کو بات اچھی لگتی ہے واقعی کہ بھئی نذرانہ دینا ہی چاہیے اس کو، تو آپ اس طرح دیجئے کہ ایک جیب سے نکالیے اور دوسری جیب میں اس کو رکھیے. ٹھیک ہے، اور ایک جیب سے نکالیے دوسری جیب میں جتنا دینا ہے. اور جب دوسری جیب میں جمع ہو جائے تو جلسہ ختم ہونے کے بعد جب فجر کی نماز کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں جانا تو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، اور وہی نذرانہ میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی اپنے مسجد کے امام کو دے دیتے. یہ کرو تکلیف اطمینان سے سنو، بہت اچھے سنو. میرے بھائیوں، ہم کو تو آپ دیتے رہو گے. ہمارے لیے اللہ نے غوث پاک کے صدقے میں ہزاروں دروازے کھول رکھے ہیں، لیکن آپ کی مسجد کے امام کے لیے آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس لیے اپنے اماموں کی خدمت کرو، زیادہ تر اپنے اماموں پہ خرچ کرو، اپنے ماں باپ پہ خرچ کرو. آپ یہاں دیتے ٹھیک ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، تھوڑا اطمینان سے سن لے. آخری بات یہ کر رہا تھا، پوری دنیا میں رونا رویا جا رہا ہے ظالم حکمراں ظالم حکمراں، ہے نا. اگر کسی ملک میں کافر بھی حکمراں نہ ہو، توجہ کر، مسلمان حکمراں اگر ہو اور آپ ہو جائیں بے نمازی، تو بھی وہ آپ کو ویسے ہی ستائے گا جیسے آپ کے حکمراں آپ کو ستا رہے ہیں. وجہ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، آقا فرماتے، حضور کا فرمانے کچھ یاد رہنا رہی، یہ یاد رکھنا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو بندہ نماز چھوڑ دے اللہ اس پر سے اپنے کرم کی امان ہٹا لیتا ہے. یعنی وہ اللہ کی امان سے پناہ سے باہر کر دیا جاتا ہے، اس کو نکال دیا جاتا ہے. اب سننا، جو اللہ کی امان سے باہر نکلے پھر اس کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، نہ رسول اللہ پناہ دیں گے، نہ غوث پاک پناہ دیں گے، غریب نواز. بھائیو جو ہیں سب اللہ کے بندے. ہم سنیوں کے عقیدے میں ہر نبی اللہ کا بندہ، ہر ولی اللہ کا بندہ، ہر صحابی اللہ کا بندہ. ہمارا عقیدہ یہی ہے، ہم نبی کو سب کچھ مان کے بھی جب کلمہ پڑھتے تو کہتے عبدہو، وہ عبدہو ہے. اس سے زیادہ ہمارا عقیدہ اور کیا ہے؟ میرے امام نے کہا، امام اہل سنت جب نبی کی نعت کہتے ہیں تو یہاں آ کر کے ان کا کلم رکتا ہے. وہ کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے. اب کیا کیا میں کیا آتا ہے؟ تو چونکہ وہ کوئی جاہل شاعر نہیں تھے، وہ جاہل پیر نہیں تھے، وہ جاہل نام نیاد عاشق رسول نہیں تھے، وہ عاشق بھی تھے اور فقیر بھی تھے، وہ شاعر بھی تھے اور عالم بھی تھے. جب عشق نے کہا حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تو کسی کو گمان ہو سکتا تھا یہ کیا کیا میں کیا کہہ دیں گے. تو فوراً اس کے بعد جناب لکھا، لیکن رضا نے رب و سبحانہ سے کر دیا خالق کا بندہ. سب کچھ چھوڑ کر بھی خالق کا بندہ. اور یہی ہمارا سب کچھ ہو کر بھی خالق کا بندہ. لیکن اہل بدعت سے پھر فرق بھی کیا، وہ بھی بندہ مانتے ہیں، ہم بھی بندہ مانتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ وہ بندہ اپنی طرح مانتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کہا خالق کا بندہ، خالق کا خالق کا بندہ ہماری طرح نہیں بلکہ مخلوق آقا بھی خالق کا بندہ. تو یاد رکھو، جس کو اللہ پناہ نہ دے، اللہ جس کو اپنی پناہ سے باہر کر دے اسے کوئی پناہ نہیں دی.
دنیا کی کوئی طاقت بنا نہیں دے. یہ جو آج مسلمان در در کی ٹھوکر کھا رہا ہے، آج مسلمانوں کے گھروں پہ جو بلڈوزر چل رہے ہیں، کیا آپ نے نہیں دیکھا جو قوم برسوں سے خدا کے گھر کو ویران کر رہی ہے تو اس قوم کا گھر بھی آباد رہے گا؟ یہ سب کٹ پتلی ہیں حکمران اور ظلم کرنے والے. رسی تو کسی اور کے ہیں، اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا. اگر ہم سدھر جائیں گے تو آج بھی غزنوی جیسا بادشاہ تمہیں نصیب ہوگا، اور اگر نہیں سدھرو گے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جو آج ہو رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے مسائل کا حل نہ نوٹوں میں ہے نہ اوٹوں میں ہے. ہمارے مسائل کا حل کل بھی اللہ کی چوکھٹ پہ تھا، آج بھی اللہ کی چوکھٹ پہ ہے، اور قیامت تک اللہ کی چوکھٹ پہ ہے. آپ کہیں گے امین القادری اگر اللہ کی پناہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا ایک مثال سے سمجھا کر بات پوری کرتے. دیکھو اگر اللہ کسی کو اپنی پناہ میں لے لے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہو جائے. دشمن پالے، دشمن پالے، اللہ کی پناہ مل جائے. اللہ کی پناہ. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے تو اللہ ہی نے فرعون کو خواب دکھایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا. بھئی اللہ کو پیدا کرنا تھا تو رازداری ہی میں پیدا کرتا، لیکن یہ اللہ کا شان ہے. وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ سب سے بڑا طاقت والا میں ہوں، میں، اور میں کہنا بھی اسی کی شان ہے، تکبر بھی اسی کی شان ہے، بڑائی بھی اسی کی شان ہے. اللہ اکبر. خاموشی سے پیدا نہیں کیا، اس کو خواب دکھایا دشمن کو کہ کوئی پیدا ہوگا تیرا تختہ پلٹ دے گا. اور دشمن نے کیا کیا؟ اس نے اپنے حساب سے مکر کرنا شروع کیا. اس نے کیا کہا؟ ابھی علامہ کہہ رہے تھے ہم تو ہمارے دے. اس نے وہی کہا، اس نے کہا میرا تختہ پلٹے گا وہ بچہ، میں تو اس کو پیدا ہی ہونے نہیں دوں گا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ میں پیدا نہیں ہونے دوں گا جو میری حکومت کے لیے خطرہ ہو. اس کو کیا پتا تھا کہ پیدا کرنا اور مارنا تیری مرضی پر ہے. یہ تو سب اللہ کی شان ہے. وہی پیدا کرتا ہے، وہی موت عطا کرتا ہے. اور المختصر یہ کہ فرعون کی جاسوس دائیاں ہر گھر پہ مطلب خدا کی شان. لیکن حضرت موسیٰ کی امی کے پیٹ میں حضرت موسیٰ آئے، جیسے ہی ان کی ولادت ہوئی دائی نے چہرہ دیکھا، وہ بھی دوست بن گئی. اور دائی نے کہا اتنا خوبصورت بچہ میں قتل نہیں کرنا. بکری کا بچہ ذبح کیا، پھینک دیا، کام نے پھینک دیا. حضرت موسیٰ کی بہن نے کہا امی اگر فرعون کو پتا چلا، پہلے تو بچہ ہی مرنا تھا، اسی کو ذبح ہونا تھا، لیکن اس کو اگر پتا چلا تو تم بھی مرو گی، میں بھی مروں گی، دائی بھی مرے گی، پورا گھر جائے گا. تمہارے کہا پھر کیا کرنا؟ کہا بچہ ہے نا تمہارے پاس، اس بچے کو صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈال دو. یاد رکھنا کہیں بھی رکھی ہوئی چیز مل سکتی ہے، لیکن دریا میں ڈالی ہوئی چیز کی ملنے کی کوئی گارنٹی ہے نا. یہ کوئی بہت مشکل بات تو نہیں کر رہا ہوں نا میں. بھائی کوئی چیز اگر دریا میں ڈال دو بہتے دریا میں، کوئی ہے گارنٹی؟ کہاں تک یہ دریا میں لاش ہو تو نہیں ملتی ہے. ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے، دریا میں ڈالی ہوئی چیز. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ نیکی کر دریا میں ڈال. یہ مطلب اس کا یہی ہے کہ جو چیز دریا میں ڈال دو مطلب بھول جاؤ، اب ملنا ہی نہیں، اس میں نہیں ملنا ہے، یہی تو ہے. لیکن لکڑے کی صندوق تیار ہوئی، حضرت موسیٰ کو اس میں ڈال دیا، بند کر دیا. ممتا ماں کی تو ماں کی ممتا ہوتی ہے نا. ماں نے وہ صندوق لیا، رات کے اندھیرے میں دریا میں ڈالی، تو ماں کے دل پہ کیا گزری؟ اور بھی نبی کی ماں. ایسے ایری گہری گود میں تھوڑی نبی آتا ہے. نبی تو بہت چنیدہ گود ہے، بہت چنی ہوئی گود. ارے جب عبد القادر جیلانی جیسے ولی، ام الخیر جیسی ماں کی گود. دیکھو ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے. ماں خیر ہو اور باپ صالح ہو تو بیٹا ولی ہوتا ہے. اور ماں ام الخیر ہو اور باپ ابو صالح ہو تو پھر بیٹا ولی نہیں،
جب سید الاولیاء کی ماں ہونے کے لیے ام الخیر ہونا ضروری ہے تو جو سید الانبیاء کی ماں ہوگی اس آمنہ خاتون کی شان، اس سیدہ آمنہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر. نبیوں کی مائیں بڑی شان ہو. تو حضرت موسیٰ کی امی صندوق کو دریا میں ڈال رہی، رو رہی، روتے روتے اچانک خیال آیا اللہ کا. کیا خیال آیا؟ اللہ کی ذات کا. فوراً کہا اے اللہ میں جانتی ہوں میں مجبور ہوں، بے بس ہوں، لیکن تو قدرت والا ہے، اور میں اتنا بھی جانتی ہوں جو چیز تیری امان میں دے دی جائے وہ چیز کبھی ضائع نہیں ہوتی. صندوق ڈالتے ہوئے ایک جملہ کہا میں نے میرا بچہ تیری امان میں دی، تجھے سپرد کیا تیری امان میں دیا، تجھے سپرد کیا تیری امان میں دیا. اللہ کی امان مل گئی کس کو؟ موسیٰ کو. اب بڑا مشہور واقعہ اس کی طرف نہیں جاتا. وہ صندوق بہتا ہوا آیا اور خدا کا کرنا سیدھا فرعون کے محل میں جو نہر جاتی تھی اس میں گھس گیا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فرعون کی بیوی مومنہ، فرعون کافر. اے اللہ یہ کافر کے گھر میں تو نے مومنہ کو کیوں بھیجا؟ توجہ کریں. فرعون جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے گھر میں تیری مومنہ بندی پہلے سے آئی ہے تو اللہ فرما رہا ہے تو فرعون کا نکاح دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ پر پرورش دے گیا. اللہ کی شان ہے یہ، اللہ کی شان. اللہ کی شان تم اور ہم کیا جانے. ارے نادان، کروڑوں ماؤں سے زیادہ میرا اللہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. بندے نے اللہ کی قدر نہیں کی، سب کے لیے ٹائم نکالا، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالا. فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، یعنی موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے ان کی حفاظت کا انتظام پہنچ گیا فرعون کے محل. کس طرح سے اللہ بیٹھا ہے. صندوق آئی، آسیہ، حضرت آسیہ اٹھی. اٹھنے کے بعد صندوق نکالا تو کھولا، خوبصورت بچہ. فرعون نے کہا یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب آیا تھا. یہ میری بیوی نے کہا چھوڑ یہ سب کیا تہمات پرستی، یہ وہی بچہ کیا وہ اتنی دور سے بہ کے آ رہا ہے. دیکھ کے صندوق نزدیک کی ہے، یہ دور سے بہ کے آ رہا ہے. ارے فرعون تجھے مجھے اولاد نہیں، لوگ تانا دیتے ہیں لا ولد ہے، اسی کو بیٹا بنانا، اسی کو بیٹا بنانا. اب بیوی کی کہی ہوئی بات تو شوہر ٹالتا نہیں جلدی. وہ بیٹا بنانے کی بات آئی تو لیا گود میں. بہت خوبصورت تھے. دیکھو نبی جو ہوتا ہے دور میں سب سے خوبصورت نبی ہوتا ہے، ان کا نسب سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ان کا کردار سب سے، یعنی ہر دور میں نبی جیسا کوئی نہیں ہوتا. جب گود میں لیا وہ بھی سوچنے لگا کیا خوبصورت بچہ ہے، میں اس کو پال لوں گا، اپنی اولاد بنا لوں گا. اب وہ فرعون جس نے اتنے بچے کاٹے، اس کی پیدائش کے خاتمے کے لیے، اس وجود کے خاتمے کے لیے اتنے بچے قتل کر دیے. اب اس نے اپنے محل کی دائیوں سے کہا اس کو جو دودھ پلائے گا اس کو انعام. لیکن حضرت موسیٰ نے کسی دائی کے دودھ کو منہ نہیں لگایا. ایک دن کے موسیٰ، ارے بچوں کو تو کتے کا دودھ بھی اگر کوئی پلا دے تو بھوکے بچے کتے کا دودھ بھی پی لیتے ہیں، گدھے کا پلا دے گدھے کا پی لیتے ہیں، بکری کا پلا دو بکری کا. لیکن یہ نبی ہے، کافرہ کا دودھ، کافرہ کا دودھ، فرعون کے محل کی کافرہ کا دودھ نبی نے نہیں پیا، منہ ہٹا لیا. ارے نادان، جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے، جب موسیٰ کو اتنا شعور ہے کہ حضرت موسیٰ کافرہ کا دودھ نہیں پیتے تو جانے موسیٰ مصطفیٰ جانے رحمت کے شعور کیا ہوگا. جو نبی کی ماں پہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں ان کو نظر ثانی کرنا چاہیے. آپ نے کہا حلیمہ کا جو پیا، میں نے کہا یہی فرمایا موسیٰ میں ہمارے نبی نے، موسیٰ نے کافرہ کا نہیں پیا اور میرے نبی نے جس کا پیا اس کو کافر نہیں کیا، اس کو ایمان کی دولت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی شان ہے حضرت موسیٰ کافرہ کا پیتے نہیں اور میرے آقا جس کا پی لیتے ہیں اس کو کافر رہنے نہیں. اسی لیے دیکھو جس کے بدن سے، جس کے پستان سے حضور نے دودھ پیا ہے، اللہ نے سب کو کلمہ پڑھنے کی توفیق. ہر دائی یہ میرے نبی کی شان. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کسی کا نہیں پیا. فرعون گھبرایا، ارے میرا بچہ، حالانکہ غصہ کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، لیکن مجازاً جو اس نے میرا بچہ بھوکا رہے گا. تو وہاں حضرت موسیٰ کی بہن پہلے پہنچ گئی، یہ سب معاملہ دیکھ رہی تھی. تو فرعون سے کہا فرعون
ایک ایسی دائی رہتی ہے ہمارے شہر میں جو بہت پاکیزگی سے رہتی ہے، جو پاکیزہ طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے اس کا پیتے میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ کہیں اجازت دے تو لاؤں اس کو، لے آؤ۔ حضرت موسیٰ کی امی کے پاس دوڑے، امی چلو چلو، بھیا تو مل گئے، بھیا مل گئے۔ اور جب فرعون کے دربار میں آئی اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امی کے ہاتھ میں دیا، اللہ نے الہام فرمایا، موسیٰ کی ماں تو نے اس بچے کو میری امان میں دیا تھا نا، اس کو تو نے میری پناہ میں دیا تھا۔ جو چیز میری پناہ میں دی جاتی ہے ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے، ہم اس کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امی نے دودھ پلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کیا۔ فرعون نے سکہ دیا، کہا کہ روزانہ آیا کرنا، میرے بچے کو دودھ پلایا کرنا۔ اگر وہاں پلاتی تو ہر وقت خطرہ تھا، اللہ کی امان میں دے دیا، دشمن پالنے میں مجبور ہو گیا۔ مسلمانوں سوچو، موسیٰ کی امی موسیٰ کو اللہ کی امان میں دے دے تو فرعون جیسا دشمن پالنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ تو کیوں خوف نہ ہو، نماز پڑھو، ابھی بھی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچو، اللہ کی امان حاصل کرو۔ آپ کے دشمن بھی آپ کو پیسہ خرچہ کر کے پالنے کے لیے مجبور ہو۔ اور یہی قادریت ہے، غوث پاک کا سلسلہ یہی ہے۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔